باغباں آزاد ہے سبزے چمن آزاد ہے، باغباں آزاد ہے سبزے چمن آزاد ہے، ہو مبارک دوستو اپنا وطن آزاد ہے۔ میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے، میری زمین میرا آسمان سب کچھ ہے، میرے لیے میرا ہندوستان سب کچھ ہے۔ عزت صاحب، مینیجر صاحب، والی جناب پرنسپل صاحب، اسٹیج پر رونق افروز مشفق و مربی اساتذہ کرام اور گلشن نیشنل انٹر کالج کے حسین گنجب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج یوم آزادی کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو یوم آزادی کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے بہت سارے مشکلات اور پریشانیوں کو جھیلا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جان و مال کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے لیے اشرف اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں باشندگان ہند نے جامع شہادت کی تلخ گھونٹ کو پیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کے لیے خودی رام بوس نے 17 سال کی عمر میں اپنی جوانی کو نچھاور کیا تھا۔ محترم حضرات، ہمارا یہ پیارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو لگ بھگ 200 سال غلام بنائے رکھا۔ پہلے ہندوستانی آپس میں بٹے ہوئے تھے، یہاں کے راجا مہاراجا ایک دوسرے کے خلاف تھے، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ بہت سے راجا عوام پر بھی ظلم کرتے تھے، اس لیے عوام بھی بادشاہوں کے خلاف تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان کی آپسی پھوٹ کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ وہ ہندوستان پر پوری طرح سے قابض ہو گئے ہیں تو انگریزوں نے یہاں لوٹ کھسوٹ شروع کر دیا، یہاں کے اعلیٰ کاریگروں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ ہندوستان سے خام مال انگلینڈ لے جاتے تھے اور وہاں کے کارخانوں میں تیار کر کے بہت مہنگے داموں میں ہندوستانیوں کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ وہ بہت سا روپیہ پیسہ اپنی تنخواہ کی شکل میں بھی لے لیتے تھے۔ اس طرح انگریزوں نے ہندوستانیوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستانیوں پر ظلم و ستم بھی کرتے تھے۔ اس لیے ہندوستانیوں کے دلوں میں اپنے دیش کو آزاد کرانے کا خیال پیدا ہوا، غلامی کی زنجیر کو توڑ پھینکنے کا عزم کیا۔ اس کے بعد ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کی پہلی جنگ 1857 عیسوی میں لڑی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ چند ایک وجوہات کی وجہ سے ہماری یہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی اور مدحیاب ہونے کے بعد انگریزوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ 30-40 سال خاموش رہنے کے بعد ہندوستانیوں نے دوبارہ آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دیا، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ محترم حضرات، جنگ آزادی کی پہلی صدی کے آخر میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ بعد میں مہاتما گاندھی بھی اس تحریک میں شریک ہو گئے۔ مہاتما گاندھی نے جدوجہد کو نیا رنگ دیا، آپ نے اپنے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ مہاتما گاندھی کی شخصیت سے متاثر ہو کر علی نادران، پنڈت موتی لال نہرو، شیخ عبداللہ، پنڈت جواہر لال نہرو، جے پرکاش نارائن، ماسٹر تارا سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے بڑے بڑے لیڈروں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں۔ اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام بچا کر رکھ دیں، خشک ٹنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ سامعین، ان سبھی مجاہدین آزادی کی قربانی اور خدمت کی بدولت انگریز سرکار ہندوستان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بالآخر
15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान को तस्लीम करके अपना बोलिया बिस्तर बांध लिया और यहाँ से चले गए। इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो। इसलिए हम सभी हिंदुस्तानी आज उस खास दिन की याद में तकरीब मनाते हैं जिसे हम और आप यौम आजादी के नाम से जानते हैं। हजरात, हमें फख्र है, हमें गुरूर है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी या गुलसिता हमारा। इमाम चिश्ती यूं कहते हैं कि भजन का बोल है लफ्ज़े अज़ान बजता है, भजन का बोल है लफ्ज़े अज़ान बजता है, हमारी रूह में हिंदुस्तान बजता है और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत तालियां इस तकरीर से मुतासिर होकर